بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج قرآن مجید کی ایسی دو آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان آیات کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کبھی انسان کو کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔ اس کے گھر سے انشاءاللہ تمام مشکلات، پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اسے ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیات کے اندر اتنا راز چھپا ہے کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوئے ان آیت کا وظیفہ معمول بنا لے تو اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انسان کی ہر مشکل پریشانی کا حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، جب ساتویں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس سے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے اور آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی میں اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا تو وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن کی دو آیات تھیں اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے تین چیزیں عطا فرمائیں، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات تھیں۔ اور ناظرین، آج کا وظیفہ بھی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کا وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر دور میں، ہر نسل میں انسان ایک حقیقت کے سامنے سر جھکاتا آیا ہے۔ زندگی مشکلات سے بھری ہے، کبھی آزمائش رزق کی، کبھی صحت کی، کبھی رشتوں کی، کبھی دشمنوں کی سازش کی، اور کبھی ایسے اندھیروں کی جو انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ ان اندھیروں میں کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی بے یقینی، کبھی مایوسی، اور کبھی وہ آنسو جو دل کے زخم کا پتہ دیتے ہیں۔ انسان جب اپنی عقل، طاقت اور منصوبہ بندی آزما لیتا ہے اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا تو وہ ایک دروازے کی طرف دیکھتا ہے، وہ دروازہ جو آسمان کی جانب کھلتا ہے، اور اس دروازے پر لکھا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں لکھ کر ہمیں دی ہو اور ساتھ یہ اعلان فرمایا ہو کہ جو اسے پڑھے میں اس کی ہر بات سنوں گا، اس کی ہر دعا قبول کروں گا، اس کا ہر خوف دور کروں گا اور اس کا ہر گناہ معاف کروں گا؟ ناظرین، یہ اعزاز کسی عام دعا کو نہیں ملا، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ قرآن کی سب سے طویل سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات میں محفوظ ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دو آیات رات کو پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ آیات ناظرین ایسی ہیں جنہیں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے لے کر نہیں اترے، بلکہ انہیں براہ راست عرش عظیم کے نیچے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کا نور سب سے زیادہ چمکتا ہے، جہاں رحمتیں بے حساب اترتی ہیں، اور جہاں سے فیصلے انسانوں کی تقدیروں میں لکھے جاتے ہیں۔ سوچئے، اگر یہ الفاظ براہ راست اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں عطا کیے ہیں تو ان میں کتنی طاقت، کتنی رحمت اور کتنی محبت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین لکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اللہ رب العزت کا ایسا عطیہ ہے جو کسی امت کو اس سے پہلے نہیں ملا۔ یہ آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کا اعلان ہے، دعا ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور اپنے رب سے مدد مانگنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ ان میں وہ وعدے ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے،
وہ یقین ہے جو بندہ اپنے رب پر رکھتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک قافلہ فرشتوں کا بھی تھا جو زمین پر اترتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے محمد، آپ کو وہ دو نور دیے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ ناظرین، ان کے ہر حرف میں ایک برکت ہے اور ہر برکت پر ایک خزانہ ہے اور ہر خزانے پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ یہ آیات اللہ کی طرف سے ایسی ڈھال ہیں جو بندے کو دنیا اور آخرت کے تمام شرور سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ جو انہیں دل سے پڑھ لے اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نازل ہوتا ہے۔ ان آیات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بندے کے دل میں ایمان کو تازہ کرتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ایمان کا اقرار ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی۔ پھر ان میں یہ تعلیم ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور مان لیا۔ اور اس کے بعد وہ دعا ہے جو بندے کی عاجزی اور رب کی رحمت کا حسین امتزاج ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ بھائیوں اور بہنوں، ان آیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے آخر میں جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ ایسا وعدہ ہے جو ٹلتا نہیں ہے۔ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفرانک ربنا و الیک المصیر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے یہ کر دیا، یعنی بندے نے جو دعا مانگی اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ آیات قبولیت دعا کی ضمانت ہیں۔ ناظرین، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر شخص اپنی ذات کی بھاگ دوڑ میں الجھا ہوا ہے، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل سہارا انسانوں سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، طاقت سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ اگر ہم ان آیات کو اپنی روزمرہ کی دعا میں شامل کر لیں تو یہ ہمارے لیے ڈھال بن سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ سوچئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کی مشکلات ختم ہوئیں، کس طرح ان کے قرضے اتر گئے، کس طرح بیماریاں دور ہو گئیں، رشتوں میں محبت پیدا ہو گئی، دلوں میں ایک سکون آ گیا جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں ملتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیات عرش کے نیچے کے خزانے سے دی گئی ہیں اور ان جیسی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ان آیات کو گھر میں پڑھتا ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر چیز میں ایک چوٹی ہے اور سورۃ البقرہ قرآن کی چوٹی ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے، اور اس کی آخری دو آیات رحمت کی بارش ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے کئی روحانی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے بتایا کہ وہ جنگ میں گئے اور دشمن کے درمیان پھنس گئے۔ انہوں نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں تو ان کے دل سے خوف نکل گیا اور وہ وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے۔ اسی طرح ایک بزرگ نے قرض کے بوجھ تلے دبے ہونے پر یہ آیات روزانہ بعد عشاء پڑھیں تو ایک مہینے میں غیر متوقع ذریعے سے ان کا قرض اتر گیا۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ کئی سال کی اولاد نہ ہونے پر انہوں نے ان آیات کو اپنا معمول بنایا اور الحمدللہ چند مہینوں میں ہی انہیں خوشخبری ملی۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بیماریوں میں روحانی سکون، کاروبار اور روزگار میں برکت، دشمنوں کے شر سے حفاظت، گھر کے ماحول میں محبت اور امن، وسوسوں اور ڈروں کا خاتمہ کرنے والی ہے۔ تو محترم ناظرین،
ان آیات کو اور اس عمل کو ہرگز چھوٹا اور معمولی مت سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے۔ خدا کی قسم دنیا آپ کی ہو جائے گی، دنیا آپ کے پیچھے گھومے گی۔ وظیفہ جاننے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سماعت فرمائیے تاکہ خیر و برکت بھی ہو اور آپ کو درست تلفظ بھی پتہ لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ بھی سماعت فرمائیے کہ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کی رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اس پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، پس کافروں پر ہمیں مدد عطا فرما۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں اور ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے جو زیادہ طاقتور ہے۔ ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ خدا کی قسم، رحمت کا یہ سمندر ہے، اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں کہ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالی نے یہ بہت بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شکل میں ہمیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے جو میں نے ابھی اوپر پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں، جن کی تلاوت فرمائی ہے
تو آپ نے یہ آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ محض استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مکمل کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں نماز کو لازمی ادا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کتنا ہی طاقتور وظیفہ ہو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ نماز لازمی ادا کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دعا پر آمین لکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما، اور ہم سب کو صرف حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔